ہم زمین کو پھٹا دیتے ہیں، آسمان توڑ کے اذا السماء انفطرت کی کیفیت نازل کرتے ہیں، ٹکڑے توڑ کے آسمان کے ان کے اوپر پھینکتے ہیں، نام و نشان مٹا دیں گے طائف کی بستی کا۔ فرشتے آتے ہیں ہواؤں کے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم ان کو اٹھاتے ہیں، آسمان کی چھت کے برابر لے جاتے ہیں، ان کو الٹا کر کے زمین پہ پٹکتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہمارے نبی خاموش ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ہم اس قوم کو، ہم طائف کی بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کے لیے خود آئے ہیں۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تمہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ نے نہیں بھیجا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں ان کی قوم کے لیے، اللہم اہد قوم طائف، میں ان کی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی نسلوں کو معاف کرے گا، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین انما اشکو بثی، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، وضعف قوتی، اپنی طاقت کی کمی کی، میں سمجھا نہیں پایا، ورنہ یہ لوگ تو سننے والے تھے، اور پھر ہمارے نبی چاہتے تو قسیم بن جاتے، ان پہ عذاب کو وہ تقسیم کر دیتے، ہمارے نبی چاہتے وسیم بن جاتے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام علیم بن کے نہیں آئے، ہمارے نبی علیہ السلام چاہتے نقیم بن جاتے، انتقام کا نشانہ بنا دیتے، عزیز انتقام کو نازل کیا جاتا، لیکن ہمارے نبی صبور بن گئے، صبر کرنے والے بن گئے، اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں، ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ کافی عرصہ گزرتا ہے، ہمارے نبی کے پاس 6000 قیدی لائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے یا رسول اللہ طائف کے وہ ظالم پکڑ کر آ چکے ہیں، پکڑ کر لائے گئے ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے آپ کی فاطمہ رقیہ کو گالیاں دی تھی، آج وہ گھسیٹ کے باندھ کر لائے گئے ہیں۔ ہمارے نبی فرمانے لگے اے صحابہ ان کا کیا کیا جائے؟ ابو بکر مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ قید کیا جائے، عمر مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ان کو میرے ساتھ بند کیا جائے، میرے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور ان کو میرے ساتھ بند کیا جائے، میں پھر ان سے پوچھوں گا تم میرے نبی کا کیسے، میرے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تم کیسے گالیاں دیتے تھے، تم کیسے میرے نبی کو پتھر مارتے تھے؟ ہمارے نبی خاموش ہوئے، اگلے صحابی سے پوچھا، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے آج میں وہ کروں گا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا۔ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں سب کو اکٹھا معاف کرتا ہوں، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہم کس چیز کے لیے اکڑتے ہیں؟ ہم کیوں برادریاں توڑتے ہیں؟ کتنی ہماری نسلیں ہیں جو برادریاں توڑنے کے لیے وہ زیر زمین جا چکی ہیں، وہ خاک میں ہو چکی ہیں، رشتہ داروں کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ظالموں میں ایک ظالم وہ ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے جنت کے بیچ میں محل عطا فرماتے ہیں۔ تو جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم دل سے ان کو معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندوں کو معاف کرتا ہے خالق اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کسی کو معاف کرے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ حدیث کے مطالعے سے عرض کرتا ہوں کہ جس نے کسی کو معاف کر دیا بدلے میں اس کو اللہ نے معاف کر دیا، تو سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے، فائدہ ہے۔
ہم کسی کو معاف کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا. تنہم داغ داغ شد قنبا کجا کجا نہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا صرف دامن گناہگار نہیں ہے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں. اور اس سے نکلنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا. اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم کسی کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں معاف کرے گا. ہم معاف ہو گئے تو پھر سب سے پہلا فائدہ انما الاعمال بالخواتیم، مسلم شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ برادریاں نہیں توڑیں گے، کوئی زیادتی کرے گا چپ ہو جائے گا، صبر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو زیادتی پر خاموش ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کتاب اجر دیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ نے اسلام فرماتے ہیں جو زیادتی پر خاموش ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تو فکر نہ کر، تو چپ ہو گیا، تیرا بدلہ میں ہوں. تو اس لیے معاف کریں گے تو اللہ رب العالمین درجے بلند کرے گا، اور اگر خاموش ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس کا بدلہ لے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. وما علینا الا البلاغ.